بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ یاسین کے اندر کیا گیا ہے۔ یہ ہم نے بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر تو قرآن پاک میں سنا ہے، لیکن کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خاص شرف بخشتے ہیں کہ اپنی کتاب کے اندر صدیوں تک ان کا نام چلتا رہتا ہے۔ اور ہم سورہ یاسین کو بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن حبیب النجار کا ذکر کیا گیا ہے۔ حبیب النجار ایک شخص تھا جو نہ تو اللہ کا کو بھیجا ہوا رسول تھا، نہ ہی کوئی نبی تھا، بلکہ ایک نیک بندہ تھا جس نے انبیاء کرام کی مدد کی اور دین حق کی بات کا ساتھ دیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صادق اور صدوق اپنے دو حواریوں یعنی فالورز کو انطاکیہ بھیجا۔ انطاکیہ کے لوگ، جن کو اصحاب القاریہ بھی کہا گیا ہے یعنی شہر کے لوگ کہا گیا ہے، وہ بت پرستی اور دین حق سے کہیں دور تھے، جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ تو ان کی اصلاح کے لیے اور ان کو دین حق کی دعوت دینے کے لیے صادق اور صدوق رضی اللہ عنہ دو اللہ کے پیارے بندوں کو بھیجا گیا۔ بستی میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا سامنا ایک چرواہے کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ صادق اور صدوق اسے دعوت حق دیتے ہیں اور اللہ پر ایمان لانے کا کہتے ہیں۔ چرواہا ان سے کہتا ہے کہ میں کون سی ایسی بات ہے جس پر تم ہم پہ یقین کر لوں کہ واقعی تمہیں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نے بھیجا ہے، تو مجھے کوئی نشانی دکھاؤ۔ تو صادق اور صدوق کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم سے بیمار کو شفا دے سکتے ہیں، نابینا کو بینا کر سکتے ہیں اور مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو ایک مہلک بیماری ہے، اگر تم اسے شفا یاب کر دو تو میں تمہارے اس دین پر ایمان لے آؤں گا۔ اس کا بیٹا ایک بیماری کا شکار ہوتا ہے جسے جذام کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو لیپروسی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سکن کی بیماری تھی یعنی جلد کی بیماری تھی۔ تو وہ دونوں صادق اور صدوق اللہ کے حکم سے دعا پڑھ کر اس پہ پھونکتے ہیں تو اس کا بیٹا بھلا ہو جاتا ہے۔ وہ اس بات پہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ فوراً ہی دین عیسیٰ پر ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں انطاکیہ کی بستی میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو دین حق کی دعوت دینے لگتے ہیں۔ وہاں کے لوگ یہ سن کر آپس سے باہر ہو جاتے ہیں اور ان کو بادشاہ کے روبرو پیش کرتے ہیں۔ بادشاہ کے ہاں بھی وہ وہی بات کرتے ہیں اور عیسیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی بت پرستی کو چھوڑ دو اور ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ بادشاہ یہ سن کر ان دونوں کو قید میں ڈال دیتا ہے۔ یہیں پر سورہ یاسین کی یہ آیت آتی ہے کہ جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو رسول تو انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو، پھر ہم نے تقویت دی تیسرے سے تو کہا انہوں نے بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے شمعون علیہ السلام کا۔ شمعون علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صادق اور صدوق کی مدد کرنے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ بادشاہ نے ان کو بہت عرصے سے قید کر لیا تھا۔ شمعون علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے دعوت نامے پہ بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ کے مصاحبین اور مقربین سے رسم و راہ پیدا کر کے بادشاہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور اس پہ اپنا اثر پیدا کر لیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ ان سے خوب مانوس ہو گئے ہیں تو ایک روز وہ بادشاہ سے ذکر کرتے ہیں کہ جو دو آدمی قید کیے گئے تھے کیا ان کی بات سنی گئی تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا نہیں، جب انہوں نے نئے دین کا نام لیا تو فوراً مجھے غصہ آ گیا تھا۔ تو شمعون علیہ السلام نے کہا کہ اگر بادشاہ کی رائے ہو تو انہیں بلایا جائے اور دیکھیں کہ ان کے پاس کیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں بلائے جاتے ہیں۔ شمعون نے ان سے دریافت کیا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر جاندار کو روزی دی ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ شمعون نے کہا کہ اس کی مختصر صفت بیان کرو۔ انہوں نے کہا
کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ شمعون نے بات کی کہ تمہاری نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو بادشاہ چاہے۔ تو بادشاہ نے ایک اندھے لڑکے کو بلایا، انہوں نے دعا کی تو وہ فوراً بینا ہو گیا۔ شمعون نے بادشاہ سے کہا کہ اب مناسب تو یہ ہے کہ تم اپنے معبودوں کو جن کو تم پوجتے ہو کہو کہ وہ بھی ایسا کر کے دکھائیں تاکہ تمہاری اور ان کی عزت ظاہر ہو، یعنی تمہاری عزت آبرو ان کے سامنے بڑھ جائے۔ بادشاہ نے شمعون سے کہا کہ تم سے کچھ چھپانے کی بات نہیں، ہمارے معبود تو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں حواریوں سے کہا کہ اگر تمہارے معبود کو مردے کے زندہ کرنے کی قدرت ہو تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا معبود ہر شے پر قادر ہے۔ بادشاہ نے ایک دہقان کے لڑکے کو منگایا جس کو مرے ہوئے 7 دن ہو گئے تھے اور جسم خراب ہو چکا تھا اور محل کے اندر اس کی بدبو پھیل رہی تھی۔ انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں مشرک مرا تھا اور مجھ کو جہنم کی 7 وادیوں میں داخل کیا گیا تھا۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ جس دین پر تم ہو وہ بہت نقصان دہ ہے۔ ایمان لے آؤ۔ اور کہنے لگا کہ آسمان کے دروازے کھلے اور ایک حسین جوان مجھے نظر آیا جو ان تینوں شخصوں کی سفارش کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کون 3؟ اس نے کہا ایک شمعون اور 2 یہ، یعنی 2 صادق اور صدوق۔ بادشاہ کو تعجب ہوا جب شمعون علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی بات بادشاہ پر اثر کر رہی ہے تو اس نے بادشاہ کو نصیحت کی اور وہ ایمان لے آیا۔ اس قوم کے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے لیکن کچھ لوگوں ایمان نہ لے کے آئے اور عذاب الہی سے ہلاک کر دیے گئے۔ کچھ جگہوں پر یہ بھی ذکر ہے کہ وہ جو 2 حواری تھے ان کے نام یوحنا اور بولس تھے، اور کعب کا قول ہے کہ ان کے نام صادق اور صدوق تھے۔ اب واللہ عالم کہ حقیقت کیا ہے۔ اور ان دونوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون کو بھیج کر تقویت اور تائید پہنچائی۔ اس کا ذکر ہی سورہ یاسین کی اس آیت میں کیا گیا ہے کہ جب 2 کے ساتھ تیسرا پیغمبر بھی بھیجا گیا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 16 کے اندر ان تینوں پیغمبروں نے اپنا پیغام حق ان لوگوں تک پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور نہیں ہمارے ذمہ مگر پہنچا دینا صاف صاف، یعنی اللہ کی بات صاف صاف پہنچا دینا۔ تو اصحاب القریہ نے ان کو جواب دیا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یقیناً ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ تو پیغمبروں نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم لوگ تو حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ حبیب النجار شہر سے دور غار کے اندر عبادت الہی میں مصروف تھے۔ جب انہیں یہ خبر ملی کہ ان کی قوم پیغمبروں کی تکذیب کر رہی ہے اور ان کو ایذا پہنچانے کے بارے میں سوچ رہی ہے، تو وہ دوڑتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہوئے اور ان سے کہا کہ یہ لوگ دین حق پر ہیں، ان کی بات سنو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 20، 21 اور 22 کے اندر حبیب النجار کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، کہنے لگا اے میری قوم، پیروی اختیار کرو رسولوں کی، پیروی اختیار کرو ان کی جو نہیں مانگتے تم سے کوئی اجر اور وہ سیدھے رستے پر ہیں۔ اور کیا ہوا مجھ کو کہ نام بندگی کروں میں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں بناؤں اس کے سوا اور معبود؟ اگر ارادہ کر لے رحمان نقصان کا تو مجھے وہ فائدہ نہ دے سکیں اور ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آ سکے، یقیناً میں تب تو کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد حبیب النجار کی قوم کو بہت غصہ آیا، انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کو اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب تھی۔ تو انہوں نے اگلی آیت جو کہ قرآن پاک کے اندر آیت نمبر 25 ہے سورہ یاسین کی، اس کے اندر یہ بات گواہی دینے کے لیے کہ ان دونوں پیغمبروں کو
گواہی دی کہ تم دونوں گواہ دینا رہنا کہ یقیناً میں ایمان لایا تمہارے رب پر، سو میری سنو۔ اس کے بعد وہ قتل ہو گئے اور مالک حقیقی سے جا ملے۔ لیکن اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ حبیب النجار کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہا گیا اسے کہ داخل ہو جا بہشت میں۔ اس نے کہا کہ کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ بخش دیا مجھے میرے رب نے اور شامل فرما دیا مجھے عزت والوں میں۔ تو یہاں پر اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حبیب النجار وہ شخص تھا جس کا نہ تو کوئی پیغمبر تھا نہ ہی کوئی نبی، لیکن اللہ پر اس حالت میں یقین لانے پر اس کو بہشت کے اندر نہ صرف داخل کیا گیا بلکہ 700 سال بعد بھی جب قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا تو اس کے اندر اس کا نام ہمیشہ کے لیے سنہرے حروف میں امر کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے عزت والے لوگوں میں شامل کیا۔